رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام. میں آج آپ کے اس شہر میلسی میں آ کر بڑی مسرت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ میرے یہاں کے معزز دوستوں نے محترم حذیفہ حیدر محمدی صاحب، محترم عبداللہ شہید صاحب اور محترم کامران ساجد صاحب اور ان کی قیادت کرتے ہوئے ہمارے بزرگ علماء مولانا غلام اللہ محمدی صاحب نے ان کی تربیت ایسے کی ہے کہ انہوں نے جو ایک روایتی طریقہ ہے کہ باجے بجانا 14 اگست میں بے رنگن ٹریفک کا استعمال اس کو ترک کرتے ہوئے ایک مثبت سوچ کو اپناتے ہوئے جو پاکستان کی ایک اہم ترین ضرورت ہے سرسبز و شاداب پاکستان، اس کاج کو لے کر شجرکاری کا آغاز کیا ہے اور اس کی افتتاح اور شروعات کے لیے ایک تاریخی دن جو کہ قیام پاکستان کا دن ہے 14 اگست کا مقدس اور مبارک دن ہے، اس دن میں انہوں نے اس مقدس کام کے آغاز کو اپنایا ہے. میں مختصراً یہ بات آپ کو بتاتا چلوں، آج کے دن کی جو تاریخ اور پس منظر ہے وہ یہ ہے جس ریاست میں آج ہم سانس لے رہے ہیں، جس ریاست میں آج ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اس ریاست کے قیام کے لیے جو اساس تھی وہ لا الہ الا اللہ تھی. لا الہ الا اللہ وہ کون سا رشتہ ہے جو محمد بن قاسم کو بیبل سیر کی سرزمین تک لے آتا ہے؟ ایک مظلوم خاتون جب خط لکھتی ہے بغیر کسی رشتے کے محمد بن قاسم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہے. موسیٰ بن نصیر اندلس کی طرف چلا جاتا ہے. یہ وہ رشتہ ہے. آج اسی رشتے کی بنیاد پر ہمارے دل فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دھڑکتے ہیں. آج ہم اسرائیل کی بربریت اور اس کے ظلم کو دیکھ کر اپنے بھائیوں کے لیے سردار غمزدہ ہیں اور یہ دعا گو ہے اللہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے. یہی وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کا رشتہ ہمارا اپنے کشمیری